السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ محترم بھائی نے جو سکین بھیجے ہیں جی ان میں سے ایک ہے صفحہ نمبر 130 والا سکین، جس میں حدیث نمبر 22 کے اوپر ٹک ہوا ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں حدیث عبادہ کے حوالے سے انہوں نے بحث کی ہے اور لکھتے ہیں جی حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ جس میں نماز فجر کا قصہ ہے وہ ضعیف ہے، کسی روایت میں مقبول ہے جو مدلس ہے اور معنعن روایت ہے۔ مدلس کی معنعن قابل حجت نہیں۔ اگر کسی روایت میں اپنے شیخ سے تحدیث بھی کرتا ہے تو شیخ الشیوخ سے بلفظ ان روایت کرتا ہے، اور اصول حدیث میں لکھا ہے کہ مدلس کبھی شیخ الشیوخ کو ساقط کرتا ہے، اس لیے حجت نہیں ہے۔ اور کسی روایت میں نافع بن محمود ہے جو مستور الحال ہے، کسی روایت میں مقہول ان عبادہ ہے جو مرسل ہے، الغرض کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ جی محترم بھائی، اس کا بھی انشاءاللہ 2 وائس میں جواب دیتا ہوں۔ جی یہ وہ روایت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی عبادہ بن صامت والی روایت کے کہ لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها۔ جی یہ بھائی بڑی ہی واضح جو ہے یہ روایت ہے، تو روایت بھی انشاءاللہ صحیح ہے، کئی کتابوں میں آتی ہے، ترمذی کے اندر 311، ابو داود میں 823، امام بخاری کی جز القرات میں 257، مستدرک حاکم میں 869، سنن دارقطنی میں 1200، ابن خزیمہ میں دیکھ لیں جی جلد 3 صفحہ 36، ابن حبان کی صحیح میں جو ہے یہ حدیث جلد 3 صفحہ 137 پر بھی ہے، 161 پر بھی ہے جی، 1882 اور 1782، 1845 یہ نمبر بھی یاد کر لیں۔ اسی طرح امام بہقی کی کتاب القرات کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ روایت بھائی صحیح ہے جی۔ اس کے اندر جو محمد بن اسحاق ہے، ایک تو اس نے حدثنی کہہ دیا ہے جو کہ سما کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ ثقہ صدوق صحیح الحدیث حسن الحدیث راوی ہے، اور حنفیوں کے بڑے عالم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، علامہ ذیلی حنفی نے۔ وہ کہتے ہیں جی امام بخاری سمیت یہ جمہور علماء کے نزدیک محمد بن اسحاق جو ہے وہ ثقہ ہے، انہوں نے اس کو ثقہ کہا ہے جی۔ علامہ عینی جو ہے انہوں نے بھی اس کو ثقہ لوگوں میں شمار کیا ہے، اور حنفیوں کے ابن الحمام نے بھی اس کو بھائی جو ہے ثقہ تصور کیا ہے، فتح القدیر وغیرہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال بھائی یہ تو صحیح روایت ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو مقہول کے اوپر جرح کر رہے ہیں جی کہ مقہول جو ہے وہ تدلیس کرتا ہے، یہ جھوٹ لکھا بھائی، بالکل جھوٹ لکھا ہے۔ مقہول دمشقی جو ہیں یہ صحیح مسلم وغیرہ کے راوی ہیں، اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ اور صدوق ہیں جی، انہوں نے تدلیس کی نہیں ہے۔ جو لکھتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تدلیس کہتے کس کو ہیں، یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں یہ لوگ۔ امام مقہول دمشقی سے تدلیس کرنا ثابت ہی نہیں ہے، یہ مدلس راوی نہیں تھے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جی اس میں جو نافع بن محمود کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مستور ہے جی، تو بھائی ان کی بات بالکل غلط ہے۔ نافع بن محمود جو ہے یہ ثقہ آدمی ہے، اس کو محدثین نے ائمہ دین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ مثلا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی کے اندر اس کی روایت نقل کرنے کے بعد، نافع بن محمود کی عبادہ سے جو روایت ہے اس کو نقل کرنے کے بعد 1207 نمبر حدیث کے تحت یعنی اس کی توثیق کر دی ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک توثیق ہی ہے، اور ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے مستدرک کی تلخیص میں ان کی موافقت کر کے اس کے ثقہ ہونے کی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب القرات کے اندر اس کی روایت کے تحت اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حبان وغیرہ اور کئی اہل علم ہیں، تو بھائی یہ تو ثقہ صدوق آدمی ہے۔ پھر
یہ بھی یاد رکھیں کہ بھائی یہ روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، اور دیوبندیوں کے ایک بڑے عالم علامہ ظفر احمد تھانوی انہوں نے یہ بات لکھی ہے ایک جگہ پر کہ امام نسائی جس حدیث پر سکوت اختیار کرتے ہیں وہ حنفیوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک صحیح ہوتی ہے جی، اور ائمہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بات جو اس حدیث کی چل رہی ہے اس کو امام نسائی نے بھی درج کیا ہے، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ امام نسائی خاموشی اختیار کریں جس روایت پر تو وہ صحیح ہوتی ہے حنفیوں کے نزدیک۔ تو بھائی اس روایت کے اوپر بھی تو امام نسائی نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کو صحیح ماننے میں کیوں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اس کو بھی صحیح ماننا چاہیے حنفی بھائیو، تسلیم کرو جی، یہ روایت ثابت ہے بھائی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔